وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے بارے میں کل مسائل شروع کیے ہیں جی، آج اسی کا آگے لے کے جاتے ہیں جی۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ ہر مسلمان آزاد مالک نصاب جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اس پر واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں۔ مال نامی کیا ہے؟ مال نامی اس مال کو کہتے ہیں جو مال بڑھے۔ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مال بڑھنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت، بندہ تجارت کرے، تجارت سے مال بڑھتا ہے۔ دوسری صورت، افزائش نسل، گائے لی، اس نے بچہ دیا، آگے دیا، یہ نسل بڑھتی گئی۔ اسی طرح بکری، اونٹ وغیرہ، یہ اسی قبیل کی ساری چیزیں۔ تیسری ہے جی خلقی، یعنی پیدائشی طور پر اس کے اندر صلاحیت ہو۔ میری جب شادی ہوئی تھی نا جی، اس وقت آج سے 25 سال پہلے، تو اس وقت سونا تھا 5000 روپے تولہ، 5000 روپے تولہ تھا، اور آج 2 لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا ہے جی، 2 لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا، تقریباً 20 22 25 اس کے نزدیک 2,25,000 30,000 کے قریب آگے پیچھے چل رہا ہے، یعنی یہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ 2010-15 کے بعد تو اس کو شوٹ لگی ہے جناب، بڑھتا ہی گیا 18 19 20 کے اندر تو پھر کمال ہی ہوگی۔ تو یہ مال پڑا بھی رہے نا تو بڑھتا ہی رہتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا۔ سونا چاندی، یہ جتنے بھی ایسی چیزیں، زمین ہے، یہ بھی اپنی قیمت بڑھائے رکھتی ہے۔ جب ہم نے اپنے مدرسے کے لیے زمین لی تھی، یہ 60 کی بات ہے، 5 روپے مرلہ، ہاں جی، 5 روپے اس وقت بڑی شے ہوتے تھے، 5 روپے مرلہ تھی، ہاں جی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، اب 5 روپے مرلہ آپ کوئی سوچ سکتے 1 فٹ نہ دے آپ کو کوئی 5 روپے، تو یہ بھی اپنی قیمت آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ البتہ مال نامی جو بڑھنے والا مال ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مال نامی اور حاجت اصلیہ کا یہ بیان میں کبھی آپ کہیں گے تو تفصیل سے میں عرض کر دوں گا۔ دوسرا، نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نابالغ اور مجنون، ان کا ولی ان کے مال سے ادا کرے۔ اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون کا جنون جاتا رہا تو اب یہ خود ادا کریں، اور خود مالک نصاب نہ تھے اور ولی نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش میں آنے پر ان کے ذمے ادا کرنا نہیں۔ ہمارے تہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہے نا جی ہمارے بچے کروڑ پتی ہوں، ہاں جی، اور سائیں تو پھر سائیں ہوتے بیچارے، بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں سائیں بھی ہوتی ہیں اور مالک نصاب بھی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی ڈف اینڈ ڈم ہیں، کروڑ پتی ہیں، ہاں جی، جن کے کتے بھی اے سی کے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ میں بعض اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں، کتا بندہ لیتا ہے رکھوالی کے لیے، پھر اوپر 2 نوکر مقرر کر دیجئے جاتے ہیں، ایک کتے دی رکھوالی کرنی، کتے لینے کا مقصد ہی بہت ہو گیا نا جی، بندہ کتا لیتا رکھوالی کے لیے ہے جی، تو اس کتے کی رکھوالی کے لیے اگر نوکر رکھنے پڑیں تو کتا لینے دی لوڑ کی۔ امیروں کے کتے بھی جو ہے نا جی وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں آتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا جی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ فطر واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے، مال ہے زکوٰۃ ہے، مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں، سادہ سب۔ لیکن ایک دفعہ یہ واجب ہوا صدقہ فطر، پھر مال رہے یا نہ رہے۔ باقی غریب لوگ تو پھر لڑیاں پاؤ نا جی، کہ صدقہ فطر تو صرف انہیں پہ جو صاحب نصاب۔ ایک رات کو مسئلہ آیا ہے میرے پاس، وہ بھی میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن مال بھی ہے ہمارے پاس اتنا جو ہماری حاجت اصلیہ سے زائد ہے، لیکن میں نے قرضہ اتنا اٹھایا ہوا ہے
کہ میں اگر وہ قرضہ ادا کرتا ہوں نا تو پھر مال نصاب کو نہیں پہنچتا. میں ایک موٹی سی مثال عرض کر دوں. میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جی 100 روپے, 50 روپے میرے اوپر قرضہ ہے, 100 روپے نصاب بن رہا ہے. میں اگر 50 روپے کا قرضہ ادا کر دیتا ہوں تو پھر وہ نصاب کو نہیں پہنچتا. مال ہے میرے پاس ہی لیکن قرضہ بھی سر پر. تو شریعت کہتی ہے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پہلے قرضہ ادا کریں, قرضے کے مال کو آپ منہا کریں, اس کے بعد مال دیکھیں جو ایکسٹرا آپ کے پاس انکم پڑی ہوئی ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں. بینکوں سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے یکم رمضان کو, میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز و اقارب کو دو, اپنے قریبی کو دو. ایک اور میرے سے سوال ہوا, بڑا اہم مسئلہ ہوا کہ آپ یہ مسئلہ اکثر عرض کرتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ سب آپ NGOs کو دینے کی بجائے نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں. تو ظاہر بات ہے میں نے جو قرآن حدیث میں پڑھا ہے میں نے وہی عرض کرنا ہے. سوال یہ کیا گیا کہ یہ جو اس وقت فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی بچے ہیں وہ اس وقت جنگی کیفیت میں ہیں, تو کیا ہم ان کو دینے کی بجائے ان کو دے دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا کہ اگر ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ان کو نہیں ہوتا, ان کو آپ اگر نہیں دیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, یہ اپنا گزارا کر لیں گے, تو وہ اس وقت جنگی کیفیت کے اندر ہے. تو پوری امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے جو زیادہ تکلیف کے اندر مسلمان بھائی ہے اس کی مدد کریں. اگر آپ وہاں بھجوا سکتے ہیں تو وہاں بھجوائیے, ادھر دینا چاہتے ہیں تو ادھر بھی دے دیں. بالکل ہو سکتا ہے جی, یہ بھی نفلی صدقہ ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, جو زیادہ ضرورت کا حقدار ہے نا جی آپ اس کو دیں, اور اس وقت وہ کیفیت میں ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے. اگرچہ ہماری NGOs کر رہی ہیں, اگرچہ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کی مدد کرتے کرتے ان کو محتاج بنا دیا جائے. یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو دینا ہے, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. وہ اس وقت تکلیف میں ہے, جو مسلمان زیادہ تکلیف میں ہے اس کا پہلا حق ہے. قریبی ہے تکلیف میں نہیں, ٹھیک ہے آپ ادھر ان کی مدد کریں, لیکن وہ ٹھیک ہے امن میں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ہے ایسا جو ان کو سنبھال لے گا تو پھر ان کو نہیں, ان کا حق. آگے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے, جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو اور نہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے. اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے, اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے. جنون خواہ اصلی ہو یعنی اسی حالت میں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہوا, دونوں کا ایک ہی حکم ہے. ٹھیک ہے جی, جو آپ کی چھوٹی اولاد ہے جو آپ کے زیر کفالت ہے اور ان کا کوئی اور دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے, ان کا صدقہ فطر بھی آپ کے اوپر واجب ہے. صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں. اگر کسی عذر, سفر, مرض, بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا جب بھی صدقہ فطر واجب ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ صدقہ فطر واجب کیوں ہوا, تاکہ ہمارے روزے کی روحانیت برقرار ہو جائے اور جو وہ روزہ معلق ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو ان وجوہات کی بنا پر اگر کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا, صبح ہو گئی عید کی, تو یہ صدقہ فطر پھر بھی واجب ہو. باپ نہ ہو, بچے یتیم ہوں, تو ان کا صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ ان کا دادا ادا کرے گا. باپ نہ ہو تو پھر دادا ادا کرے گا, دادا باپ کی جگہ پر ہے. اپنے فقیر, یتیم, پوتے پوتیوں کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے. باپ نہیں ہے, ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ماں پر یہ چیز واجب. ضمناً ایک بات ذہن میں آ گئی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, مرد مرد ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے. 25 سال ہو گیا بجی رحمۃ اللہ علیہ, 26 سال وصال فرمائے. باپ کی شفقت خدا کی قسم کہیں سے نہیں ملی. جو باپ کی شفقت ہوتی ہے وہ باپ کی شفقت ہوتی ہے, جو باپ کی ذمہ داریاں وہ باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
ان 25 سالوں میں کسی نے باپ کی شفقت والا ہاتھ ہمارے سر پر نہیں رکھا، اور رکھتا بھی کوئی نہیں۔ یار اتنی تکلیف اٹھاتا ہے کون؟ اٹھاتا ہے باپ۔ آپ لوگ صبح نکلتے ہو، شام کو گھر آتے ہو، کیوں نہ آتے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ کئی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اتنی قربانی دینے کے بعد باپ عید پر نہ جی اپنے کپڑے کم ہی سلواتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہماری اولاد نئے کپڑے پہنے، نئی جوتی پہنے۔ وہ ادھار پکڑ کے لے، وہ چاہے اپنی کما کے لا کے دے، اس نے ان کی ضرورت پوری کرنی۔ پھر جب ہم جملہ یہ پڑھتے ہیں نا جی یہ سب میری ماں کی دعا ہے، تو میرے دل میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ بھئی تیری ماں دی دعا ہے تو تیرے پیو نے تیرے واسطے بد دعا کی تھی؟ بھئی باپ کا کیا قصور ہے یار؟ باپ بد دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ یہ جملہ لکھتے ہوئے کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے یا میرے والدین کی دعا ہے، یہ جملہ لکھتے ہوئے پریشانی آتی؟ ایمان سے بتائیں یار، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے فوراً ٹوک سکتے ہیں، جی آپ غلط بات کر لیں۔ ہم نے مانا کہ ماں کی بڑی شان ہے، لیکن ابا جی کو بالکل ہی کھلی ولی چھٹی کرا دینا، چل بھائی تو چھانڈ بور ہے، یہ تو غلط بات ہے نا جی۔ قرآن پاک کو میں جانتا ہوں، میں حدیث پاک کو جانتا ہوں۔ قرآن پاک میں جب بھی ذکر آیا نا ماں باپ کا کٹھا ذکر آیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ پورے قرآن میں آپ کہیں پر بھی ذکر دیکھ لیں گے، آپ کو اکیلا کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ ہاں باپ کا اکیلا ذکر ملتا ہے، باپ اور بیٹے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ملے گا آپ کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا آپ کو ذکر ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے کا ذکر ملے گا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ تو از روئے قرآن جملہ پہلا تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ میرے باپ کی دعا ہے۔ از روئے قرآن و حدیث تو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ میرے باپ کی دعا ہے۔ لیکن ابا جی کو ہم نے چھٹی دے دی اور اماں جی کو سامنے لے آئے۔ جملے کے تبدیل کریں، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے۔ ابا جی جتنی کوشش کرتا ہے نا جی اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے، اتنی کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ بے شک اس میں کوئی شک، میں یہ نہ سمجھ لیے کہ میں اماں جی کے خلاف بول رہا ہوں، نہیں، اماں جی کی بھی شان ہے، لیکن جو چیز اگنور ہو گئی، بالکل ہی خلی ولی کر، یہ تو غلط بات ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں نا قرآن پاک کے اندر، تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ تو مہربانی نہیں کرتا؟ میں نے ادھر اپنی بیوی اور بچے چھوڑ دیے ہیں، تو یا اللہ تو مہربانی نہیں کرتا اس کو ذرا امن والا شہر بنا دینا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، یا اللہ کوئی بات یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں، آبادی ہے کوئی نہیں، کوئی یہاں پر یا اللہ ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں، کوئی فصلہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی یہاں پر سبزہ نہیں، یا اللہ غیر ذی زرع، بالکل جنگل بیابان جھڑیاں، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے گھر دا پڑوس ہے نا جی۔ یہ ایک باپ کا درد قرآن بیان کر رہا ہے، حضور یہ درد قرآن بیان کر رہا ہے باپ کا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم، یا اللہ انہاں نو سادہ لفظوں میں، یا اللہ انہاں نو نیک بناویں، یا اللہ نماز پابند بناویں، یا اللہ زکاتاں دین، مولا انہاں نو پھل بھی عطا فرما۔ یہ باپ کا ایک درد بیان ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ پڑھیں نا جی، تو نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹا نافرمان بھی تھا، لیکن دعا کی یا اللہ میرا پتر، یا اللہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ایک باپ کا درد بیان ہو رہا ہے قرآن میں۔ آج تک یار ہر باپ نے اپنے بیٹے کو لے جا کے کپڑے پسند کروائے، اے سوٹ لا بھائی، اے سوٹ لا بھائی، اے سوٹ لا بھائی، انج لا کے ویکھدا ہے، انج لا کے ویکھدا ہے، نہیں اے سونا نہیں، اے لا بھائی ادھر آ۔ پتر نو جُتی پوائے گا، اے پا پترا، نہیں اے ٹھیک نہیں، سونی نہیں لگ رہی، چل دوجی پا۔
آج تک کسی بیٹے نے کیا اس طرح اپنے ابا جی کے ساتھ؟ ابا جی ادھر آؤ، دکان پہ لے گیا ہو، اے ابا جی رومال، اے قمیض، اے سوٹ تواڈے تے اچھا لگ رہا کہ نہیں، انج لا کے ویکھو، نہیں یار اچھا نہیں رہا، دوسرا دکھایا، جتی پوائی ہوئے، ابا جی جتی پاؤ نا جی، نہیں سونی نہیں لگ رہی، دوجی لے آؤ جی۔ حضور ماں کی بہت شانیں بیان کی۔ المیہ اس بات کا ہے، ختم باپ کا ہوتا ہے، شان ماں کی پڑی جا رہی ہوتی ہے۔ المیہ اس بات کا ہے، یہ سائڈ بالکل ہی جو ہے نا جی چھٹی کرا دیتی گئی، کھلی ولی۔ باپ کی زندگی میں جو بچے کا اعتماد اور جو اس کی شخصیت ہوتی ہے نا جی، جڈا مرضی پڑھیا لکھا ہوئے، جڈا مرضی سیاح ہوئے، ابا جی گئے نہیں تھی شخصیت تڑم تھلے۔ بچے تو جس طرح ڈھول جاتے ہیں نا حضرت صاحب، یہ میں جانتا ہوں، یہ درد مجھے ہے، اس درد کو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ باپ کے بعد زمانہ کس طرح نگاہیں پھیرتا ہے اور کس طرح شخصیتوں کے پرخچے اڑتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، اس لیے درد ہوتی ہے کہ یار ایک پہلو لے کو کیوں چل رہے ہو، ایک پہیے کو جام کر دیا، ایک چلتا جا رہا ہے، اس طرح گاڑی نہیں چلے گی، دونوں پہیوں کو برابر چلاؤ، ایک ہی چال میں چلیں، پھر آتا ہے مزہ۔ البتہ یہ ضمناً ایک بات آ گئی، ماں پر واجب نہیں ہے صدقہ فطر، بچوں کا دینا کس پہ واجب ہے؟ باپ کے اوپر۔ اتنے بھی پیو آ گئے جی، باپ ہے تو سب کچھ اپنا، باپ نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جن کے ہیں ان کے سلامت رہیں، اور اللہ بچوں کو قدر کرنے کی توفیق دے، اور جن کے نہیں ہیں نا آج کے دن کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھو سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شریف۔